اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ان آیات کی رکوع کے آخر تک تلاوت ہو چکی ہے۔ میں اس تبرکن میں نے دوبارہ یہ شروع کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ: زانی زانیہ کے سوا کسی سے نکاح نہ کرے یا مشرکہ سے، ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ہے زانی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی جیسیوں ہی سے، یعنی جو زانی ہے وہ زانیہ ہی کو پسند کرے یا پھر مشرکین کو، کیونکہ وہ ایسے لوگ مسلمانوں میں نکاح کرتے ہوئے سچتے نہیں ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ممکن ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ زانی لوگ زانیہ سے ہی نکاح کرتے ہیں اور زانیہ زانی سے نکاح کرتی ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی توجیحات پیش کی گئی ہیں، مگر میرے نزدیک یہ آیت والزانیۃ لا ينکح الا زان و مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین کے جو آخری اظہار ہے، اس سے یہ آیت حل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے علم میں ہو، مومن کے علم میں ہو کہ کوئی بد کردار ہے، تو باوجود اس کے کہ قطعی طور پر اس کے خلاف کوئی گواہی ثابت نہ ہو، اس کا فحشا پھیلانے کا تو کوئی حق نہیں، مگر اس کے دل کا کسی کے متعلق مطمئن ہو جانا کہ وہ اس کردار کا مالک ہے، اس کا ہر انسان کو حق ہی نہیں بلکہ بے اختیاری ہے۔ بس بدظنی والی بات الگ ہے، اور بدظنی بھی اگر اپنے دماغ تک محدود رہے اور انسان استغفار کرے اور اس پر اصرار نہ کرے، تو وہ اپنی ذات میں بدظنی ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں اسلام نے بدظنی منع فرمائی ہے۔ ایک زن کسی حالت پہ پیدا ہوتا ہے، انسان استغفار کرتا ہے، اس کو جھاڑ دیتا ہے اور حسن ظنی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مگر جب بیاہ شادی کا معاملہ ہو اور کسی انسان کو علم ہو کہ میں نے کسی شخص سے نبھانا ہے، اس وقت جو اس کے دل کا غالب فیصلہ ہے وہ لازماً اس پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ایک معنی تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پاکیزہ عورتیں چنو، پاک باز عورتیں چنو، اور پاک مسلمان عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پاک باز مرد چنو، اس کو اہمیت دو، اور اتنی اہمیت دو کہ گویا خدا نے تم پر ناپاک حرام کر دیے ہیں۔ سمجھ گئے ہیں؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کوڑوں کی سزا اسلام کی طرف سے ایسی سخت ہوتی کہ جانیں نکال دیتی، یا سنساری کی سزا مقرر ہوتی جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس آیت کا کہ یہاں کوئی موقع نہیں بنتا۔ زانی زانیہ سے نکاح کرے، اور اس تعلق میں اس کا یہ ترجمہ ماننا پڑے گا کہ ایسا مرد جس کے پر زنا کی حد لگ چکی ہو، یعنی پہلی آیت میں جو ذکر گزر گیا ہے، اور ایسی عورت جس پر زنا کی حد لگ چکی ہے، ان لوگوں سے نیک مسلمان مومن مرد اور عورتیں شادیاں نہ کریں۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جو کسی سے ملوث ہو اور اس پر حد لگ چکی ہو، تو ان دونوں کی آپس میں شادیاں کراؤ۔ اور الزانی
اس سے مراد وہ مخصوص بدکار ہے جس نے ایک فعل کیا اور پکڑا گیا، اور الزانیہ سے مراد وہ مخصوص بدکارہ ہے جو اس نے وہ فعل کیا اور پکڑی گئی۔ تو ان دونوں کی آپس میں شادیاں کراؤ۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف تھا اس آیت کے متعلق۔ چنانچہ قادیان میں ایسے بعض واقعات ہوئے جن کے متعلق حد ثابت ہوئی، مگر اسلامی حد لگائی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ملکی قانون مختلف تھا، لیکن حضرت مسلم موعود نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو آپس میں بیاہ کرو، تو وہ ایک قسم کی ان کی ڈیٹنگ بن گئی، اور ڈیٹنگ کے بعد جس طرح بیاہ ہوتا ہے وہ بیاہ ان کا کر دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ کافی آیت ہے جو مختلف زاویوں سے مختلف تفہیمات کی محتاج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک زانی شادی شدہ ہو یا ایک زانیہ شادی شدہ ہو اور اس پر حد لگ چکی ہو تو پھر وہ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اس فعل میں ملوث پایا جائے اور خدا تعالیٰ اس سے پردہ اٹھا لے تو پھر اس کی بیوی اس کے ساتھ نہ رہے، پھر وہ طلاق لے لے۔ اور اسی طرح اگر بیوی ملوث ہو اور سزا مل جائے اس کو تو پھر وہ مرد اس کو ساتھ نہ رکھے۔ یہ ایک قسم کی سزا ہے جس میں طلاق طبعاً اس کی تتبع کرتی ہے اس جرم کی سزا کی۔ تو ان معنوں میں ان دونوں کی پھر شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی روک نہیں۔ پھر ایک بدکار اپنی پاک بادام بیوی کو چھوڑے، ایک بدکارہ اپنے پاک مرد کو چھوڑے، اور ان دونوں کا پھر آپس میں بیاہ کروا دیا جائے، تو اس صورت میں اس آیت میں کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جو ناقابل حل ہو۔ اور مشرک کا لفظ اب ایک رہ جاتا ہے باقی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کے کردار کے متعلق کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی، اور مشرکین کے کردار میں اس قسم کی بے حیائیاں عام ملتی ہیں۔ اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہے مگر وہ یہ تو نہیں ڈھونڈے گا کہ زانیہ ڈھونڈوں، جب تک کوئی زانیہ نہ ہو اس وقت تک یہ مرد جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ میں دیکھوں کہاں زانیہ پیدا ہوتی ہے تو میرے لیے نکاح کا موقع پیدا ہو جائے۔ مراد ہے کہ مشرکین ہیں، اس موقع پہ تمہیں اجازت ہے، عام حالات میں مومنوں کو تو اجازت نہیں، مگر تمہارے کردار کے نتیجے میں تمہاری طبی ضرورتوں کو خدا پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے یہاں تمہیں استثنائی طور پر اجازت دی جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کوئی شخص اپنی بیٹی ایسے شخص کو نہیں بیائے گا، اور حرم ذالک علی المومنین کہہ کے تو اور بھی زیادہ اس پر پابندی لگا دی گئی۔ مگر اور دنیا کھلی پڑی ہے تو وہ بے شک کریں۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ بہت سی ایسی شادیاں جو ہوتی ہیں عملاً اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کردار کا کمزور ہے، وہ ایک بے کردار غیر مسلم عورت خواہ مشرکہ عقیدے میں ہو یا عملاً ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے اس میں یہ واقعات نسبتاً کم ہیں، مگر ہیں ابھی بھی، اس لیے جھوٹے طور پر اپنے تقویٰ کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تزکوا انفسکم، قرآن کریم میں جو فرمایا اس میں یہ بات بھی شامل ہے، دکھاوے سے تم اپنے کردار کے بلند بانگ دعوی کرو گے تو یہ جھوٹ ہے، بے معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صورتحال کو پیش نظر رکھو، اسی میں اصلاح ہے، حقیقت کو پیش نظر رکھو۔ تو میں جانتا ہوں میرے پاس ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ صاحبہ جو ہیں، یہ صاحب ہیں،
دونوں صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. جب وہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ گڑبڑ ہو گئی کوئی نہ کوئی. اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کوشش یعنی عملاً یہ آزمایا. میں نے کہا بہت اچھا الحمدللہ مسلمان ہیں, میں اسلام قبول کرتا ہوں, شادی کی اجازت نہیں دیتا. ایسا غائب ہوئے پھر کہ دور دور ان کا نشان نہیں ملا. تو یہ ایک معین شرط ہوتی ہے. اور ایک دو ایسے معاملات تھے جن میں مجھے بڑا تعجب ہوا, ان کے لیے دل سے دعا نکلی. ایک لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مسلمان تو میں ہوں گی, بہرحال شادی بے شک نہ ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اسلام میں نے حق کے ساتھ قبول کیا ہے. اور ایسے مرد بھی بعض نکلتے ہیں. مگر یہ جو آیت ہے یہ تنبیہ ہے ان کے لیے, جب تم مشرکات عورتوں سے, غیر مومن عورتوں سے تعلق رکھو گے تو یہ تعلق ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بدکار عورتیں ہیں, ورنہ پاک باز دوستیاں از خود اچانک غیر مذہب کی عورتوں سے شروع نہیں ہو جایا کرتی. یہ حکمت سمجھنی چاہیے, تم پر الزام ثابت ہو یا نہ ہو, حد لگے نہ لگے, تم سب سے زیادہ جانتے ہو کہ یہ تمہاری قدر مشترک تھی. اس پہ خام خواہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے اجازت دی ہوئی ہے تمہیں اپنے ہم کماش لوگوں سے شادیوں کی, وہ کرتے پھرو. تو یہ سارے پہلو ہیں جو میرے نزدیک اس آیت میں پیش نظر رکھیں تو ہماری سوسائٹی کی اصلاح کا امکان بہتر ہو جاتا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, جہاں تک مومن عورتوں کا تعلق ہے, اگرچہ کوئی انسان اپنے تحفظ کے لیے اپنے تاثرات کی وجہ سے احتیاطیں تو کر سکتا ہے, مگر اس کو ہرگز حق نہیں ہے کہ کسی عورت کے متعلق کوئی بدظنی پھیلائے اور لوگوں کو اس کے کردار کے متعلق شک میں مبتلا کرے. یہ جو تحفظ ہے خواتین کا, یہ ایسی عظیم تعلیم ہے جو دنیا کے پردے پر کہیں آپ کو اور دکھائی نہیں دے گی. جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام یہ کیا وہ کیا, محض ڈھکوسلے ہیں جو چرچ نے ایجاد کیے ہوئے ہیں, اس لیے کہ جس شخص پر اسلام کا نیک اثر پڑے اس کو دور کرنے کے لیے عورتوں کو اٹھا دیں کہ دیکھو اسلام عورتوں کے خلاف یہ تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے. اسلام عورتوں کا تحفظ کرتا ہے, اور پہلی تعلیم جو گزری ہے وہ عورتوں پر دھونس جمانے کے لیے نہیں, کیونکہ برابر کا سلوک ہے دونوں سے بائیں نہیں. اور جہاں تک فحشاء کے روکنے کا تعلق ہے اس میں مردوں سے بہت زیادہ عورتوں کی حفاظت مقصود ہے, کیونکہ ان پر اگر داغ لگ جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. مردوں پر اگر بات ہو بھی جائے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے بھی لوگ ایسوں کو بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن عورت بیچاری پہ اگر ایک الزام لگ جائے تو پھر اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے کیسا عظیم تحفظ عطا فرمایا ہے, یہ کہہ کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ. جو کوئی شخص مسلمان عورتوں پر الزام لگائے, محسنین کا معنی شادی شدہ نہیں ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. محسنین کا سے مراد ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہیں. محسنات کا معنی یہاں ہے اللہ کی پناہ میں آنے والی, جن کو اللہ نے تحفظ عطا فرمایا ہے. تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس تحفظ کا پردہ چاک کر کے پھر ان پر حملہ آور ہو. اگر کرو گے تو 80 کوڑے تمہیں ضرور لگیں گے, صرف 20 کم اصل فعل سے. یہ کیا وجہ ہے, کیا اس میں کمی ہے؟ اگرچہ آیت آخر پر ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے رہی ہے مگر سزا کم دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں واقعتاً سوسائٹی میں جو قانونی تحفظات ہیں وہ دربرم ہو جاتے ہیں. ایک کا بچہ
کسی اور کے گھر پال رہا ہے، ایک کی بیٹی کسی اور کے گھر پال رہی ہے، اور فاسق فاجر سوسائٹیوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ الجھی ہوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے اپنے ممالک میں بھی ایسی بھیانک صورتیں سامنے آتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایک اس سے زیادہ جرم اس حد تک زیادہ ہے کہ اس کا ایک ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے جو آگے کئی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے، ورنہ اپنی ذات میں یہ جرم اتنا بھیانک ہے کہ کوڑوں کی پبلک سزا بہرحال ایسے شخص پر نافذ کی جائے گی۔ دوسری بات، ولا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، کہ پھر آئندہ کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہیں کرنی، تمام زندگی توبہ کریں یا نہ کریں ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فسق کرنے والے ہیں۔ اس کی سزا سوال یہ ہے کہ صرف عورتوں کے تحفظ کے لیے ہے یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک اول تو ہے کہ معصوم عورتوں کے تحفظ کی خاطر ایسا لازم ہے۔ نمبر دو، سوسائٹی کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں یہ تبصرے چل پڑتے ہوں کہ جی فلاں عورت ایسی ہے اور فلاں ایسی ہے، وہ ذکر ہی بے حیائی کے خیالات کو ابھارتے ہیں، اور کئی لوگ جو اپنے سابقہ عادات سے توبہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ میرے کہے بغیر مجھے تفصیل سے حالات لکھتے ہیں، میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ علم میں آ جاتی ہیں باتیں۔ اور یہ عجیب بات میں نے نوٹ کی کہ وہ اکثر سے مراد بہت زیادہ تعداد نہیں بلکہ جتنے کیسز آتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے نکلتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمیں عادت پڑی کہ بعض دوست بعض بچیوں کے متعلق باتیں کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ بات پھیل گئی۔ اور ابھی پاکستان میں ایسا ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو بین ہی یہی کارروائی کرتا تھا، اور عورتوں کے متعلق پہلے ٹیکسی ڈرائیور تھے، وہ یہاں بھی پکڑا گیا ہے، گینگ پاکستان میں بھی پکڑا گیا ہے، ٹیکسی ڈرائیوروں کا گینگ ہے یہاں پاکستان میں۔ لاہور میں ایک گینگ پکڑا گیا جس کا کام ہی یہ تھا کہ عورتوں کو پہلے بہت ہی اچھا اثر ڈال کے اور کالج کا اسمارٹ لڑکا بن کے اس نے تھوڑا سا اس کو اپنے الزام میں پھنسایا، اور پھر تصویریں کھینچنی شروع کر دیں اور پھر بلیک میل کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ عملاً ان کو بے حیا بنا دیا اور بے حیائی کے اڈے قائم کر دیے۔ تو قرآن کریم نے جو فحشاء کو منع کیا ہے وہ محض عورت کی عصمت کے تحفظ کی خاطر نہیں بلکہ ساری سوسائٹی کے تحفظ کی خاطر ہے۔ اگر مردوں کے متعلق یہ بات فحشاء ہو، وہ بھی تو ہو سکتی ہے، تو کہیں دنیا میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ مرد کی فحشاء کی وجہ سے عورتیں بے حیا ہو گئیں، لیکن عورت کی فحشاء کی خبروں سے مرد ضرور بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نفسیاتی تفریق ہے جس کو قرآن کریم نے ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ان سارے امور کے بعد یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کہ ان کی پھر شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ لوگ ہیں، یہی ہیں جو بد کردار لوگ ہیں۔ مگر ایک استثناء ایسا ہے جو پچھلی ساری بات کو پھر بظاہر مبہم بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہیں جائے گی الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہ کون لوگ ہیں من بعد ذلک؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے، ایک سزا ان کو مل جاتی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر ایسی صورتوں میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ جب سزا مل گئی اس کے بعد کسی کو طعن و تشنیع کا حق نہیں ہے، وہ استغفار کرے اور ایک نماز صحیح پڑھ لے تو اسی وقت وہ پرانی
ان پرانے داغوں سے گویا وہ دھل جاتا ہے اور نئی زندگی پا لیتا ہے۔ تو ابدا کا مضمون ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو سوسائٹی میں آوارہ مشہور ہیں، معلوم ہیں لوگوں کو، ان کی عادتیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ پکڑے جائیں اور ان پر حد لگ جائے۔ ایسے فاسق لوگ ہر سوسائٹی میں ملتے ہیں، اس کو گندہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر پکڑے جائیں اور ان پر حد لگ جائے اور اصلاح ہو جائے تو پھر ابدا والا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ اگر سزا کے باوجود ان کی حرکتوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو پھر وہ ابدا والا قانون نافذ ہوگا۔ اگر سزا نافذ نہ بھی ہو اور اپنے کردار سے اپنے آپ کو اس قماش کے لوگ ثابت کر دیں تو پھر گواہی نہ لینا اور یہ ساری چیزیں اسی طرح نافذ ہو جائیں گی۔ بس تضاد کوئی نہیں ہے، ایک قانون ہے، اس کے مختلف امکانی پہلوؤں کو دیکھ کر اس کے نفاذ کے نتیجے میں یا عدم نفاذ کے نتیجے میں جس صورتحال سے معاشرہ نبردآزما ہو، اس کے ہر پہلو کے متعلق قرآن کریم کوئی نہ کوئی روشنی ڈالتا ہے۔ اب ایک صورت رہ گئی گواہ نہ ہونے کی۔ اب گواہ کیسے بنتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ گواہ سوسائٹی میں ایسی صورتوں کے بننے ایک بہت دور کا امکان ہے، اور اس صورت میں مہیا ہوتے ہیں گواہ جب ایک دو شخص بے حیائی کے ساتھ بے باک ہو چکے ہوں اور ایسے عادی مجرم بن چکے ہوں کہ پھر رفتہ رفتہ ان کی احتیاطی تدابیر بے اثر ہو چکی ہو جائیں یا ان کو اتنی پرواہ بھی نہ رہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دھکیل کر اس صورتحال تک پہنچا دیتا ہے۔ عادت کے نتیجے میں ایک جرم کا خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، عادت بڑھتی ہے تو اور کم ہو جاتا ہے، اور شروع کی جو احتیاطی تدابیر غیر معمولی ہیں ان میں کمی ہوتے ہوتے پھر بے احتیاطی اتنی ہو جاتی ہے کہ ساری سوسائٹی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر بعض لوگ جو شوق رکھتے ہیں تجسس کا اور پیچھا کرنے کا، کہ وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں اور پلان کر کے پھر ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ ان کے اپنے شوق ہیں پلان کرنے کے۔ جو خدا کے صاف ستھرے سچے مومن بندے ہیں وہ یہ باتیں پلان بھی نہیں کیا کرتے، وہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر ایسے موجود ہیں لازمی سوسائٹی میں، ان کے چسکا یہی ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑے، ذرا شک پڑے تو پیچھے چل پڑے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ آ جائے کوئی تو پھر یہ سزا نافذ ہو جائے گی۔ مگر اگر خامند اپنی بیوی کے متعلق ایسے آثار دیکھے تو وہ چار گواہ تو اکٹھے نہیں کرے گا، یہ بھی اس کی بے حیائی اور بے غیرتی ہوگی۔ اور بیوی اگر اپنے خامند کے متعلق ایسا آثار دیکھے دو بھی گواہ اکٹھے نہیں کرے گی۔ بس ان حالات میں کیا حکم ہے؟ یہ صورتحال ہے جو اب اس آیت میں سامنے آ رہی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ۔ پہلی بات اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں شکوک کی بنا پر لیان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میں مرد کو اپنی بیوی پر یا بیوی کو مرد پر شک ہو تو وہ اس کے لیان پر مجبور کرے۔ ہرگز کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جہاں میرا اندازہ ہے اس لیے لیان کراؤ۔ فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، وہ خود دیکھ چکے ہوں اس واقعہ کو، اس کے شاہد ہوں، تب ان کو اجازت ہے کہ وہ باقاعدہ مطالبہ کریں کہ لیان کرو، یا مان جاؤ اور اس کے عواقب کو برداشت کرو، یا پھر خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر 4 دفعہ لعنت ڈالو جھوٹی پر
اور اپنی بریت ثابت کرو۔ تو یہ لعان اس طرح عام نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کسی شخص کو ہرگز حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی ہے اس لیے اس کو لعان پر مجبور کیا جائے۔ وہ حلف اٹھائے گا کہ میں نے دیکھا ہے، اور 4 دفعہ حلف اٹھائے گا۔ 4 دفعہ حلف 4 گواہیوں کا قائم مقام بن گیا، اور وہ یہ حلف اٹھائے گا انہ لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اور پھر 5واں حلف اس کے بعد سزا والا حلف ہے کہ 4 گواہ ہو جائیں تو سزا نافذ ہوتی ہے، اب اس کی جوابی سزا اس پر بھی پڑے گی۔ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، میں یہ کہنا کافی نہیں کہ میں سچا ہوں، 5واں حلف یہ ہوگا کہ مجھ پر خدا کی لعنت پڑے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کی بیوی پر سزا نافذ نہیں ہوگی اگر وہ جواباً 4 قسمیں کھا جائے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ بات عذاب ٹال دے گی اس عورت سے، ان تشہد 4 شہادات، کہ وہ بھی 4 قسمیں کھائے اللہ کی، باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص یقیناً جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں قسم یہ کھائے کہ خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر یہ سچوں میں سے ہو۔ یہ جو قسم ہے یہ عذاب کو ٹال دے گی۔ اب دیکھیں مکمل انصاف ہے، اور گواہی کے متعلق بھی 4 کے مقابلے پر 8 قسمیں نہیں فرمائی گئیں، 4 ہی ہیں، اور 5ویں دونوں پر بھی برابر ہے۔ تو اس کے بعد پھر سزا نافذ نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ مجھے فقہا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پکا یاد نہیں، آپ کو پکا یاد ہے؟ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ لعان کے بعد پھر میاں بیوی کے طور پر رہنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، وہ علیحدگی ہو جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ پر ہے یہ کہ وہ کیا فیصلہ فرمائے، آیا معاف فرما دے یا اس شرک کے نتیجے میں کہ جھوٹ کے ذریعے بچنے کی کوشش کی ہے اس دنیا میں ہی اس کو عذاب کا نشانہ بنائے، یا آخرت میں عذاب کا نشانہ بنائے۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ بندوں پر جھکنے والا ہے، جو توبہ کی طرف کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہیں، اور بہت حکمتوں والا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہاری سوسائٹی کے حلیے بگڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اقدامات حکمت کی بنا پر کیے ہیں، اور کئی پردے اپنے فضل اور رحمت کے نتیجے میں تم پر ڈال دیے ہیں۔ اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھو کہ اگر خدا کے فضل اور رحمت کا پردہ اٹھ جائے اور وہ توبہ قبول کرنے والا حکیم نہ ہو تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، ابھی وقت ہے نا، ایک رکوع کا غالب نہیں زیادہ، آدھا گھنٹہ بھی تو کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم
بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فاحشہ پڑا گیا اب بولے نہیں تو ہمیشہ بولتے ہیں فوراً دل میں اچھا میں کچھ تھوڑا سا بولا ہو گیا انشاءاللہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة اصل میں جو مضمون ذہن میں ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بعض دفعہ بغیر دیکھے اعراب بدل جایا کرتے ہیں میرے ذہن میں وہ لوگ تھے جو فحشا پھیلاتے ہیں تو فاحشتوں پہ میں نے اسی نتیجے میں نصب لگا دی خود بخود ارادہ تر نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر ان معنوں کے پیش نظر تو اب واضح طور پہ اس میں غلطی لکھنے والے کی بالکل نہیں بالکل صاف اس پہ پیش لکھی ہوئی ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم یتبع ہے نا سوری یتبع کو یتبع پڑھ دیا اچھا میں دیکھتا ہوں دوبارہ پھر ابھی یہ کیا واقعہ ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر یہ تو سبجنکٹیو ہے ظاہر بات ہے اس میں جزمی ہونی چاہیے تھی جو ایسا کرے وہ ایسا ہوگا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا
ولاکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. کس آیت سے شروع کرنا ہے؟ ان الذین جاؤ. یقین جو وہ لوگ جو ایک جھوٹ گھڑ لائے ہیں تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، اس بات کو اپنے لیے شر کا ذریعہ نہ سمجھو، یعنی ایسی چیز نہ سمجھو جس کے نتیجے میں تمہاری سوسائٹی کو خدا تعالیٰ کو نقصان پہنچنے دے گا. بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹے الزام لگانا بہتر ہے. مراد یہ ہے آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہو، برا دیکھ رہے ہو، مگر نتیجتاً وہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے. تو وہی مضمون ہے کہ تم اسے نتیجتاً اپنے لیے نقصان دینا سمجھنا، کیونکہ الزام بہت بھیانک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر ہے، اس لیے دل دہل گئے ہوں گے اس بات سے. اللہ تعالیٰ اسی میں سے تمہارے لیے خیر نکالے گا. اور لکل امرئ منہم مکتسب، جہاں تک جھوٹ بولنے والوں کا تعلق ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا گناہ کمایا ہے. مکتسب من اسم، اس کی جو جزا ہے لکل امرئ منہم، اس کی ان کو جزا اس کے مطابق ملے گی جتنا جتنا انہوں نے گناہ کمایا ہے. اب یہ کیوں، جبکہ جزا معین فرما دی گئی، کوڑے لگانے کی جزا تو معین فرما دی گئی ہے، تو مما اکتسب من الاسم کے مضمون کیوں بیان ہوا ہے؟ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بھی کوئی سزا بیان نہیں فرمائی گئی جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کے بغیر کسی کو نہیں پکڑتا، اور یہ بھی اس کا کمال انصاف اور رؤوف الرحیم ہونا ثابت کرتا ہے. اتنا بھیانک الزام لگایا گیا، لیکن چونکہ قرآنی تعلیم اس بارے میں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اتنے بڑے الزام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر لگانا بھی قابل مواخذہ دنیا کے لحاظ سے نہیں بنایا. بہت بڑی، بہت عظیم تعلیم ہے اس پہلو سے، اور ملا کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا ان باتوں کو کبھی. کیسی کیسی عظمتیں ہیں قرآن کریم میں، ورنہ کوئی انسانی بنائی ہوئی تعلیم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، اگر انہوں نے خود اپنے طرف سے گڑھا ہوتا
تو قتل و غارت کا حکم نازل ہونا چاہیے تھا بلا توقع. اس لیے یہ بات، یہ تحفظ ان کو لا علمی کے نتیجے میں ملا ہے، اور خدا کی چونکہ علم میں ہے اس لیے اس کی جلدی کوئی نہیں. اب یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کا نشان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ بنایا ہوتا تو وہ تو اپنا انتقام لیے بغیر نہ ٹھہرتے، جن کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کسی نے نہیں، وہ یہ کہہ کر کیسا چھوڑ سکتے تھے کہ بعد میں مل جائے گا عذاب. کہ جس کو چوٹ لگی ہو وہ تو اس وقت جب کہ چوٹ تازہ ہو بدلہ اتارا کرتا ہے. تو یہ آیت ساری بتا رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بڑا پرحکمت بھی ہے، اور عدل پر مبنی کلام ہے. لولا سمیعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، وہ اپنے جیسے لوگوں پر نیک ظن کرتے، بانفسہم خیرا میں ایک بہت ہی دلکش انداز ہے جو مومنوں کے لیے بھی ایک قسم کا خراج تحسین ہے، یا ان کی طہارت اور پاکیزگی کی داد دے رہا ہے. مومن مومن کو جانتا ہے، مومن مومن کی عادات سے واقف ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر حسن ظن کیوں نہ کیا. بانفسہم سے مراد یہ بھی ہے، تو اپنے آپ کو جانتے نہیں کہ تمہارے کیسا کردار ہے، کیسی عادات ہیں، تو گویا تم نے اپنے اوپر بزنی کر لی. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں تمہیں خیال آیا کہ ہم لوگ تو اس کماش کے ہیں ہی نہیں، اس لیے تمہارے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ ان باتوں کو قبول کرتے. تمہارا ایک ہی کام تھا، وقالوا ھذا افک مبین، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا کھلا جھوٹ ہے، ہم جانتے ہیں ہم کون لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی وہ خاتون ہے پاکیزہ، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، تم جھوٹ بول رہے ہو. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اب یہاں صورتحال ایسی تھی کہ اس پر 4 گواہ لائے جا نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. بات یہ ہے کہ یہ بے محل اور بے معنی بات نہیں ہے. ایسی خواب بچی جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کا نعوذ باللہ من ذالک بفرض محال اگر کردار بگڑتا تو اس لمحے بگڑ ہی نہیں سکتا تھا، پہلے سے بگڑا ہوتا. اور یہ ناممکن ہے، جس طرح نبی اپنے سابقہ تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تم میں تھا اور تم جانتے ہو کہ میرا کیسا کردار ہے، اچانک میں نے کیسے پلٹا کھا لیا. تو یہ حد سے زیادہ ظالمانہ حرکت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کردار معروف تھا، معلوم تھا، بھولی بھالی معصوم بچی آنن فانن کیسے بد کردار ہو گئی. تو یہ جواب ہے. اور اگر وہ پہلے تھی تو تمہیں تیار ہونا چاہیے تھا. ایسی بدزنی کرنے والی سوسائٹی کو پہلے سے چھپ کے 4 گواہ الگ رکھ لینے چاہیے تھے. اب جب یہ نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں کہاں گئی ہے اور کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو پکڑ لیں گے. یہ مراد نہیں ہے کہ جنگل سے اچانک 4 گواہ بنا لیتے تم. یہ اس کا استنباط ہے کہ ناممکن تھا اس بچی کے لیے ایسی حرکت کرنا، سوائے اس کے کہ پہلا کردار اس قسم کے شبہات پیدا کرتا. اور اگر کرتا تو تم جیسے بدبخت لوگ جو عصبہ ہیں وہ پہلے سے تیار ہوتے حملہ کرنے کے لیے. اور وہ چند نہیں تھے، 4 سے زیادہ تھے. وہ اکٹھے ہوتے، ان کا فرض تھا پھر کہ وہ گواہ مقرر کرتے. لیکن گواہوں کا بالکل نہ ہونا ان معنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کی گواہی دیتا ہے، اور الزام کو بالکل بے جا اور بے معنی دکھاتا ہے.
فَإِذْ لَمْ یاتوا بالشہداء، بس چونکہ وہ گواہ لائے نہیں، اس کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل، اب اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کوئی گواہ ہے نہیں، اور اللہ اگر گواہی نہ دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانتے، عملاً ایک مہینہ آپ نے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ تو عند اللہ هم الکاذبون کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی گواہی ہے یہ۔ اگر یہ واقعہ نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا ہوا ہوتا اور قرآن یہ کہتا اللہ کی گواہی ہے، تو حضرت عائشہ تو مومن رہ ہی نہیں سکتی، نہ وہ شخص جس کو پارٹنر بنایا گیا الزام میں، اس کے ایمان کا کیا رہ جاتا؟ وہ جانتے کہ ایسا ہوا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی تمام زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا ایمان بڑھتا رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ بس اس واقعہ کی گواہی خدا کی یہ معنی رکھتی ہے کہ اس گواہی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو دو ہیں ان کی گواہی سچی، یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور ان کا کردار تمہیں بتا دے گا کہ خدا کی گواہی سچی تھی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ ہوتی، فی ما افضتم، جو تم بات کر بیٹھے ہو، جس چیز میں تم پڑ گئے، اس کے نتیجے میں تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اس تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اب یہ معلوم ہوتا ہے یہ بات بہت ہی ظالمانہ صورت میں پھیلائی گئی ہے، اور جو لوگ اس بات کو آگے پہنچاتے رہے ہیں وہ محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے عذاب سے بچے ہیں، ورنہ عذاب ان پر حق ہو چکا تھا۔ اور چونکہ مومنوں کی سوسائٹی کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اپنی پکڑ کو نرم کر دیا ہے، اور یہ وہ خیر کا پہلو ہے جو اس سے نکلا ہے، ورنہ ان کی یہ عادتیں پکی ہو جانی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ سنتے تھے اور آگے بات پہنچا دیا کرتے تھے، اور یہ ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے رواج ہیں، اور کچھ انسانی فطرت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کوئی انسان ایسی بات سنے تو اچھی لگ جاتی ہے، اس کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے زبان میں، جب تک آگے نہ پہنچا دے، اور اس طرح زبان در زبان اور کان در کان ایک بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بیماری وہاں اس وقت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بھی موجود تھی، اس کی اصلاح مقدر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے متعلق فرمایا اس کو اپنا شرعی شرح سمجھنا، اسی میں سے خدا خیر نکال دے گا، اور تمہاری سوسائٹی کی دائمی اصلاح اس کے نتیجے میں ہوگی۔ چنانچہ جو نقشہ کھینچا گیا وہ بہت عجیب ہے، لگتا ہے کہ عورتیں ساری عورتوں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ عورتوں میں زیادہ عادت ہے مردوں کی نسبت بات سن کر آگے پہنچانا، مگر 100% یہ بات اس لیے اب نہیں کہی جا سکتی کہ ایسی سوسائٹیاں جہاں عورتوں کی عادت مرد بھی قبول کر چکے ہوں، وہاں تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے سارا۔ مرد واپس لوٹتے ہیں گھروں میں راتوں کو، اپنی عورتوں کے ساتھ باتیں دوسرے محلے والیوں کے متعلق، ساتھ کے گھروں کے متعلق، یہ بعض قوموں کا رواج بن گیا ہے۔ اب چونکہ میں پردہ دری نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، شاید کبھی منہ سے اس کا نام نکل بھی گیا ہو ان لوگوں کا، لیکن میرے علم میں ہیں یہ لوگ، مسلسل عادت ہے مردوں کی کہ گھروں سے لوٹے اور رات کھانے پہ بیٹھے اور اپنی بیویوں اور خاندان کے ساتھ ہمسائی کی باتیں اور فلاں کی باتیں اور فلاں کی باتیں پورے چسکے لیتے ہیں مرد۔ اس لیے عورتوں کو جو میں نے ذکر کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ بالعموم عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہے، ان کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے، مگر جس سوسائٹی کا قرآن ذکر فرما رہا ہے وہاں عورتوں کی تخصیص نہیں فرما رہا، یہ قابل ذکر بات ہے۔ وہ سوسائٹی اس قسم کی بن چکی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہاں مرد بھی برابر شریک تھے اس بات میں، نیک ہونے کے باوجود
عادتیں پرانی ایسی ہیں جو انہوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا. اور نقشہ دیکھیں قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. تم زبانوں پر لیتے اور منہ سے اچھال دیتے تھے. کیسا عمدہ نقشہ اور کیسا حقیقت پر مبنی نقشہ ہے ان سوسائٹیوں کا. زبان سے دماغ میں بات جانی چاہیے، دل پر اثر ڈالنا چاہیے بات کو، پھر انسان اس کے نتیجے میں فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے. مگر جن کی زبان پہ بات پڑی اور منہوں نے اچھال دی، اندر ہی نہیں گئی. اگر اندر جاتی تو تم ہوش سے بات کرتے. کیا تمہاری باتیں منہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بڑی بہت سی لطیف مضمون ہے جو قرآن کریم نے کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم. تم زبانوں پر لیتے اور منہ سے اس کو اچھالتے تھے وہ بات جس کا تمہیں علم کوئی نہیں تھا. وتحسبونہ ہینا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھتے تھے کہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، جو بات سنی آگے ضرور کر دو. وہو عند اللہ عظیم. لیکن اتنی آسان بات نہیں، اتنی ہلکی چیز نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی کبیر گناہ ہے. عظیم سے مراد یہاں گناہ کبیرہ ہونا ہے. بہت بڑی بات کر گئے ہو تم، کرتے رہے ہو تم. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. یہ کیوں تم نے کہا جب تم نے سنا کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس بارے میں ہم زبان کھولیں، اس بارے میں ہم کچھ کلام کریں. سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم. اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. تو توجہ خدا کی طرف کرنی چاہیے تھی جو عالم الغیب ہے. صرف لوگوں کی بات رد نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یہ بات کیونکہ دل پر پھر بھی زنگ لگا سکتی تھی، اور یہ خطرہ تھا کہ تم منہ تو بند رکھتے لیکن دلوں میں یہ زنگ جما بیٹھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت یہ فرمائی جو نفوس کی پاکیزگی کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اس موقع پر. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. بولنے کا ہمیں حق کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. سبحانہ کا، اے اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، جہاں تک ہم ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ یہ بہتان عظیم ہے. لیکن ہم غلطی سے پاک نہیں ہیں اس بات میں. یہ سبحان کا موقع ہے. ہمیں حق نہیں ہے بات کرنے کا. ہمیں صرف اتنے فرمایا گیا ہے کہ ہم ایسی بات کو بہتان سمجھ کے رد کر دیں. لیکن اگر اس میں ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو جانتا ہے، تیرے خود معاملات ہیں. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ان معاملات میں دخل دیں اور اس سے ان کے نتائج نکالیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ ایسی بات میں ابداً کبھی بھی ایسی بات کو نہ دہراؤ، آئندہ کبھی اس کا ارادہ نہ کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم فی الحقیقت مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، جن کا شغف یہ ہے کہ مومنوں میں فحشاء پھیل جائے، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا جو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں نہیں پتہ کہ خدا کی کیا تدبیریں ہیں، یہ کیا ارادے ہیں، مگر اللہ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے اور تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. اور پھر یاد کر رہا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کا امن اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو کمزوریاں ہیں وہ آخری بد نتائج پر منتج نہیں ہو رہی.
یہ محض اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر جو مخفی کمزوریاں ہیں ان کا معاملہ اللہ پر ہے، اور جب تک خدا کی نظر میں ان کا اچھالنا اور باہر نکالنا اور ان میں مبتلا لوگوں کو سزا دینا مقدر نہ ہو، اس وقت تک تم خدا کے فضل اور رحمت کے سائے تلے رہ رہے ہو. اس کا لحاظ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا. ان اللہ رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بار بار بہت رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ وقت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے وساوس کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی شیطان کے وساوس کی پیروی کرے گا یا کرے، یہاں کرے گا کا معنی اردو میں گا لگانا پڑتا ہے مگر عربی میں گا نہیں ہے. اگر کرے، جو شخص بھی شیطان کے وساوس کی پیروی کرے، فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر، تو وہ یاد رکھے کہ شیطان ہمیشہ فحشاء اور منکر کا حکم دیا کرتا ہے. بس وہ جو وساوس تمہارے دل میں آتے ہیں یہ شیطانی وساوس ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں آمادہ کرتے ہیں کہ جلدی سے بات پھیلاؤ اور سوسائٹی کو گندہ کر دو، اور ناپسندیدہ باتیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے. تو اتنی واضح پہچان ہونے کے باوجود پھر تم کیوں اس سے بچتے نہیں؟ اور یہ اتنا عام حملہ ہے شیطان کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر خدا کا تحفظ تمہیں حاصل نہ ہوتا، اس کا فضل و رحمت نہ ہوتا، تو یہ شیطانی وساوس کا حملہ بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے. اندر سے آواز اٹھتی ہے اور اندر ہی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اندر اندر ہی اس کے اوپر اس کے نتیجے میں زنگ لگ جایا کرتے ہیں. تو فرمایا اس پاکیزگی کا، اس سے جو پاکیزگی کو خطرہ لاحق ہے وہ بہت خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ اگر فضل نہ فرماتا اور رحمت نہ کرتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ رہتا، بولا کبھی کوئی پاک نہ رہتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے اس کو پاک ٹھہراتا اور پاک بناتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. اب 23ویں آیت سے ہم انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے.